خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. چلیں حکمت نمبر 186. وقال علیہ السلام للظالم البعدی غدا بکفہ عدۃ. ٹھیک، سب سے پہلے الفاظ کے معنی. ظالم آپ جانتے ہیں زیادتی کرنے والا، ستم کرنے والا. البادی، بادی اسے کہا جاتا ہے جو کسی کام میں پہل کرے، جو کسی کام کا آغاز کرے. بادی یعنی آغاز کرنے والا، شروع کرنے والا، پہل کرنے والا. غدن یعنی کل، بکفہ ہتھیلی. ٹھیک. عدۃ یعنی دانتوں سے کاٹنا. سمجھ رہے ہیں، دانت سے کاٹنا. للظالم البادی، ظلم کی ابتدا کرنے والا، ظلم کا آغاز کرنے والا. غدن کل، بکفہ عدۃ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو کاٹ رہا ہوگا یا کاٹے گا. یعنی امام نے اپنی اس حکمت میں ظلم کا نتیجہ اور ظلم کا انجام بیان کیا ہے کہ ظلم کرنے والے کو کل کس ندامت کا، کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب کل خدا ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا سنائے گا تو یہ سزا دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے خود کاٹے گا کہ ہاں میں نے کیا کر دیا. جیسے ہوتے ہیں جب انسان کو کسی چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے نا، تو دانتوں تلے انگلی دباتا ہے یا اپنی ہتھیلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے. گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، خود اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا. اب یہاں اگر آپ ایک ایک کلمے کو غور سے دیکھیں اور پھر ان کلمات کی تفصیل اگر آپ بیان کریں تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی. ظالم کیوں، آخر کچھ اور بھی تو کر سکتا ہے، سر کھجلا سکتا ہے، کان پکڑ سکتا ہے، رخسار پہ تماچے مار سکتا ہے. ہاتھ اور دانت، منہ، دو چیز. ایک تو یہ ایک عام بول چال میں، سماج میں، معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ نہایت ہی افسوس کے وقت، شرمندگی کے وقت انسان کیا کرتا ہے مولانا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے. اپنے ہاتھوں سے دانتوں پہ ظالم کا کاٹنا ہے. ظلم یا تو انسان ہاتھ سے کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے. ہاتھ سے کسی کو لاحق تماچا مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال غصب کر لیا، یہ سب کیا ظلم ہے؟ یا زبان سے کرتا ہے بھائی، کسی مومن کی آبرو ریزی کر دی، ظلم ہے. کسی پر تہمت لگا دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو ناحق گالی دے دی، کچھ بھی کہہ دیا آپ نے. یہ کیا ہے؟ تو اسی لیے ہاتھ اور زبان، چونکہ ظلم اکثر ہاتھ اور زبان سے ہی وجود میں آتا ہے، انسان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اسی لیے ہاتھ اور زبان کا ہی استعمال کرے گا، ہے نا. للظالم البادی، دنیا میں ظالم جو کرنا چاہے کر لے، شاید اسے یہاں اس کے ظلم کی سزا نہ ملے، لیکن جو روایتیں ہیں واقع ہلانے والے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. وَإِلَّا یہ دنیا دار عمل ہے، دار جزا نہیں ہے. کسی کو اس کے عمل کی، کسی اچھے انسان کو اس کے اچھے عمل کی جزا نہیں ملتی، کسی برے انسان کو اس کے برے عمل کی سزا نہیں ملتی. اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے سزا اور جزا کے لیے نہیں بنایا. یہاں
عمل کے لیے بنایا. حدیثوں میں بھی آیا الدنیا دار العمل لا دار الجزاء والآخرۃ دار الجزاء لا دار العمل. قیامت کا دن یہ دنیا عمل کی جگہ ہے. عمل کیجیے یہاں اچھا کیجیے یا برا کیجیے, جزا کی امید مت رکھیے یہاں. اور آخرت صرف اور صرف جزا کی جگہ. وہاں انسان عمل کی امید لے کر کے نہ جائے کہ وہاں مہلت دی جائے گی, اگر یہاں سے برا کر کے جائیں گے تو وہاں جا کے توبہ کر لیں گے, معافی مانگ لیں گے, ہے نا, عذر خواہی کر لیں گے. نہ, وہاں نہیں چلنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن روایت کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے. اس میں سے ایک ظلم ہے. ظالم انسان دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ وہ ذلیل و رسوا نہ ہو جائے, جب تک کہ اس کے ظلم کا مزہ اس کو نہ چکھا دیا جائے. اب ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لے, آدم سے لے کر کے آج تک جتنے ظلم کرنے والے لوگ گزرے ہیں, کتنی ذلت کی موت ہوئی. تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ظالم ظلم کرنے والے آگاہ رہے, متوجہ رہے. مجھے نہ سمجھیں کہ یہاں ظلم کر رہے ہیں تو یہاں ان کو ان کے ظلم کی سزا نہیں مل رہی ہے تو کل قیامت میں بھی بچ جائیں گے. نہ, یہ تو ان کی اپنی حالت ہوگی اپنی وجہ سے. جو سزا ملے گی وہ تو ابھی باقی ہے. آج دوسروں کو کاٹنے, کل خود کو کاٹ رہے ہوں گے. آج دوسروں کو آزار و اذیت دے رہے ہیں, کل خود کو ہی آزار و اذیت میں ڈالیں گے. للظالم البادی, ظلم کا آغاز کرنے والا, غدن کل, بکفہ عزت, اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو, اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو کاٹ رہا ہوگا یا کاٹے گا. ٹھیک. چلے حکمت نمبر 187. وقال علیہ السلام الرحیل وشیک. دو کلمہ ہے. رحیل جانتے ہو, سفر کرنے والا, چلنے والا, کوچ کرنے والا, رحلت سے, ہے نا, کوچ کرنے والا, جا بجا ہونے والا. وشیک یعنی قریب, وشیک یعنی قریب. امام نے ان دو کلموں کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے, اس کے موت, اس کی فنا, اور اسے آخرت کی طرف جو ہے توجہ دلائی ہے. الرحیل وشیکن, کوچ کرنے والا, سفر کرنے والا. وشیکن کیا ہوتا ہے, منزل سے قریب ہوتا ہے. سفر کرنے والا منزل سے قریب ہوتا ہے, منزل سے قریب ہوتا ہے. یعنی یہ انسان جس کی زندگی ایک مسافر کی طرح ہے. انسانوں کو دنیا میں مسافر کہا گیا ہے. مسافر کا کام کیا ہوتا ہے, مسلسل چلنا. ایسے پہلے کی احادیث میں بھی امام نے فرمایا کہ انسان آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کی جانب آ رہی ہے. یعنی انسان سفر میں ہے, رحیل ہے, چل رہا ہے, کوچ کر رہا ہے نا. وہاں بھی فرمایا تھا کہ جب ایک چیز پیچھے سے آگے کو جا رہی ہو اور ایک چیز آگے سے پیچھے کو آ رہی ہو تو دونوں کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے نا. یہ ایک طرفہ ہے. آپ رحیل ہو, آپ کچھ کرنے والے ہو, سفر کرنے والے ہو, ٹھیک, آپ مسافر ہو, منزل آپ سے قریب ہے, پہنچ ہی جائے گا کبھی نہ کبھی.
انسان ہر دن اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہے، اس کی عمر پوری ہو رہی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف جا رہا ہے، دنیا سے آخرت کے قریب ہو رہا ہے. چلیے اس کے بعد حکمت نمبر 188. من ابدا صفحته للحق هلك. من ابدا ابدا یعنی منہ مولنا. ابدا صفحتہ، ابدا مولنا، صفحتہ یعنی چہرہ، رخ، اپنے چہرے کو مولنا. ابدا صفحتہ، جو شخص اپنے چہرے کو موڑتا ہے، پھیرتا ہے. ابدا یعنی موڑنا، پھیرنا، گھما لینا. صفحہ سے مراد کیا ہے؟ چہرہ ہے. صفحہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ چہرہ. ٹھیک. للحق، حق کسی بھی طریقے کا ہو، سچائی، حقیقت. ہلاک، ہلاک ہونا، تباہ ہونا، برباد ہو جانا. امام علیہ السلام نے اپنی اس حکمت میں، اپنے اس گراں قدر اور حکمت آمیز کلمے میں حق سے روگردانی کا نتیجہ بتایا ہے کہ حق سے جو منہ پھیرتا ہے، حق سے روگردانی کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی آخری منزل کیا ہوتی ہے. حق سے منہ پھیرنے کا، منہ موڑنے کا اثر کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کو امام نے بنایا کہ جو شخص حق سے منحرف ہو جاتا ہے، جو حق سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے، ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے. انسان کی نجات، اس کی کامیابی، اس کی سربلندی، سرافرازی حق کی پیروی میں ہے، حق کی اطاعت میں ہے، حق کے تمسک میں ہے، حق کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے. ہلاکت اور تباہی سے بچنے کے لیے، سعادت مند بننے کے لیے، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حق کے ساتھ رہو. حق کے ساتھ، اسی میں تمہاری کامیابی. دوام صرف حق کو ہے. اللہ نے دوام حق میں رکھا ہے، نجات حق میں رکھا ہے، سربلندی انسان کی حق میں ہے. اسی لیے وہ تمام چیزیں جو حقائق پر مبنی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو خدا کی جانب سے معین اور مقرر کی گئی ہیں، وہ حق ہے. زیارت علی یاسین پڑھتے ہو؟ زیارت علی یاسین نہیں پڑھی جاتی یہاں منگل کو؟ تلقین کبھی پڑھی ہے آپ نے؟ تلقین پڑھی ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے؟ پڑھی ہے جی. ہاں، ان الموت حق والنار حق والجنت حق والبعث حق والحشر حق والمیزان حق والمرصاد حق. حق 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 کیا؟ چونکہ یہ ساری چیزیں حق کی جانب سے ہیں. حق حقیقت میں وہی ہے جس کو حق نے حق بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے. استحقاق دینے والا تو وہی ہے نا. اپنی جانب سے کوئی چیز کسی چیز کا استحقاق نہیں رکھتی. مالک جسے استحقاق دے دے، مالک جس کے لیے
جس حق کا اعتبار کر لے تو اس کے لیے وہ حق ہو جاتا ہے۔ ہم نبی کی، ماں باپ کی، استاد کی، کسی اور کی اطاعت کیوں کریں بھائی؟ مالک حقیقی خدا ہے، خالق حقیقی وہ ہے، تو چونکہ اس نے ہمیں زندگی دی، اس نے وجود دیا، اس نے عدم کے اندھیروں سے نکال کر کے حیات اور زندگی کی روشنی ہمارے وجود میں پیدا کی، تو وہ تو حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی مانیں۔ نبی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اماموں کا کون سا حق ہے ہمارے اوپر؟ ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، حق ہے ان کا بھی۔ یہ حق کس نے دیا ہے؟ اسی نے۔ یہ حقوق اللہ نے معین کیے ہیں، اس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری سعادت اور خوشبختی کے لیے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے پیشوا بھیجے، حجتیں بھیجی، انہوں نے آ کر کے ہمیں ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم، حبل الہی سب سے آشنا کیا، حق و باطل سے آشنائی کروائی، پہچان کروائی، انسان کے لیے سعادت کا یا شقاوت کا راستہ کیا ہے وہ سب بتایا اس نے۔ اللہ نے کہا اطیع اللہ، اللہ کے اطاعت، واطیع الرسول، جس کا حق ہمارے اوپر ہے۔ فرق کیا ہے دونوں اطاعتوں میں؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اطاعت الہی ذاتی ہے، اطاعت الہی ذاتی ہے، لیکن اطاعت رسول ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کا، رسول کی اطاعت کا حکم چونکہ اللہ نے دیا ہے اس لیے، اللہ نہ دیتا تو نہیں۔ ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اماموں کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے تو اطاعت ذاتی صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا حق ہے۔ تمام حقوق کی بازگشت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز اس تک پہنچ کے حق پہ باقی رہ جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ تمسک میں، اس کی معیت میں، اس کی ہمراہی میں، اس کی پیروی میں انسان کے لیے سعادت ہے، خوشبختی ہے، نجات ہے۔ اور اگر اس سے دور ہو گئے تو یقینی طور پر ہلاکت ہے۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ علی الماء الحق، حق ہے، یہ حق ان کے ساتھ ہے، ان سے منہ موڑو گے تو سوائے ہلاکت کے۔ من ابدا صفحتہ، جو شخص اپنے رخ کو پھیر لے، موڑ لے، للحق کے حق سے، ہلاک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ حق سے منہ موڑنے والا کیا ہوتا ہے مولانا؟ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایک آخری حکمت کا جملہ، حکمت نمبر 189، ٹھیک؟ وقال علیہ السلام من لم ينجح الصبر اهلكه الجزع، من لم ينجح الصبر اهلكه الجزع۔ ينجح نجاح، سب کیا نام ہے، کامیابی کیا ہے؟ نجات دلانا، رہائی دلانا، سمجھ رہے ہیں؟ صبر یعنی صبر، شکیبائی، تحمل،
اہلکا، یہ اوپر جو ہلکا گزرا ہے یہ اسی کا کیا ہے مولانا؟ بتائیں گے کچھ؟ جی یہ اہلکا اور اوپر ہلکا گزرا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی اہلکا جناب یہ متعدد ہے، یہ لازم ہے. ہاں وہاں پہ ہلکا لازم ہے، لازم ہے، اور اس کے علاوہ وہ کیا تھا مولانا؟ مجرد تھا. ٹھیک، اور یہ مزید ہے. ہلکا ہلاک ہو گیا، اہلکہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. جز یعنی بے تابی، بے قراری. جز یعنی بے تابی، بے قراری. من لم ینجح الصبر، صبر جس شخص کو رہائی نہیں دے سکتا، نجات نہیں دے سکتا، جو صبر سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اہلکہ الجزع، تو اسے بے قراری ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. یعنی اس حکمت میں امام نے صبر کا ثمرہ، صبر کا اثر، صبر کا فائدہ بیان کیا ہے. صبر ہے جو انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے. اضطراب، مشکلات، پریشانیوں اور مصائب میں جہاں کہیں بھی تمہاری زندگی میں کوئی دشواری آ جائے تو صبر تحمل سے کام لو. یہ صبر و تحمل تمہیں بے قراری سے، بے چینی سے، اضطراب سے نکال دے گا، تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے گا. اور اگر صبر نہیں کیا تم نے، صبر چھوڑ کر کے فضل سے وابستہ ہو گئے، بے تابی اور بے قراری کرتے رہے، تو یہ بے تابی اور بے قراری تمہیں وقت سے پہلے مار دے گی. تو صبر نجات بخش ہے اور جز ہلاکت اور تباہی کی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. من لم ینجح الصبر، جسے صبر رہائی نہیں دلاتا، جسے صبر کامیابی نہیں دلاتا، اہلکہ الجزع، اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے. اب انسان سوچے، فکر کرے کہ اسے ہلاکت کی طرف بڑھنا ہے یا نجات چاہیے. اسے نجات چاہیے تو صبر کے دامن سے وابستہ رہے، ہلاکت چاہیے تو کرے بے تابی. اسی لیے قرآن میں سورہ والعصر میں اللہ نے کامیاب انسانوں کی ایک صفت ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی. اس لیے صبر والا خالی جملہ پڑا ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے. پہلا 4 چیزیں وہاں بیان کی گئی ہیں: ایمان، عمل صالح، حق کی پیروی، حق کا اتباع یا حق کی وسیجت، اور صبر کی وسیجت. خود بھی انسان صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے. تو یہ صبر کامیابی کی ضمانت ہے. صبر کے بارے میں نے ظاہراً ایک مرتبہ سنایا تھا آپ کو. ایک روایت بڑی اچھی خوبصورت روایت جو ہے 6 امام کی میں نے دیکھا تھا. وہ ایک ہی لڑکا تھا، ایک بڑھیا تھا، اس سفر پہ گیا ہوا تھا. بڑھیا بیچاری بےتاب پریشان تھی، 6 امام کے پاس یہ سب کہاں لے گیا اس کو؟ نجات. اگر بے قراری کرتی تو بے قراری اسے ہلاک کر دیتی، بڑھیا مر جاتی اپنے بیٹے کے فراق میں. لیکن امام نے صبر کی تاکید کی، صبر کی تلقین کی، اور بڑھیا نے واقعاً صبر و تحمل سے کام لیا. تو پھر نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ کامیابی. بیٹا اس کے سامنے. تو صبر دوسری طرف بھی لے سکتے ہیں کامیابی.